بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سبق صراط مستقیم کورس کا 10واں سبق۔ اس میں بھی دوسرے اسباق کی طرح ترتیب 5 چیزیں ہیں: آیات، احادیث، مسائل و احکام، عقائد و نظریات اور مسنونہ۔ سب سے پہلے آیات والے حصے میں جو آیت ذکر کی گئی ہے یہ فرشتوں سے متعلق ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک جو فرشتے تیرے رب کے ہاں ہیں، یعنی تیرے رب کے پاس رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت کے کرنے سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدے والی ہے، تو چونکہ آپ نے آیت سنی ہے، سبق سے فارغ ہونے کے بعد سارے سجدہ کر لیں گے۔ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا بنیادی عقائد میں شامل ہے، اسی طرح انبیاء پر ایمان لانا عقائد میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ قیامت اور ما بعد القیامت جو احوال ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کی شان یہ ہے، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اکڑتے نہیں ہیں۔ جس کام کا جس فرشتے کو حکم دیا جائے اس کام کو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالتا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جس فرشتے کو جس عبادت کے جس کام پہ لگا دیا تو اس پہ لگا ہوا ہے، وہ آگے اکڑتا نہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وَيُسَبِّحُونَ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیا تو ان کے اندر ماننے ہی ماننے کا مادہ ہے، نافرمانی کوئی نہیں۔ بعض کتابوں میں جب کسی بعض فرشتے کے متعلق لکھ دیا گیا فلاں فرشتہ جو ہے وہ دنیا میں آیا اور جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ بھٹک گیا، تو اللہ کی طرف سے اس پہ آزمائش آ گئی، پھر جو ہے وہ اس کو سزا مل گئی، اس قسم کی بات، اس قسم کی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ اس میں صرف عقل ہی رکھی ہے، خواہش نام کی چیز کوئی نہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس میں صرف خواہش ہی خواہش ہے، عقل کوئی نہیں۔ تیسری وہ مخلوق ہے جس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ جس میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے، خواہش کوئی نہیں، تو عقل کے ذریعے صرف فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ ان میں خواہش نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں، نہیں، اللہ نے کہا عمل کیا بس۔ دوسری مخلوق وہ جن میں خواہش ہی خواہش رکھی ہے، عقل نام کی چیز کوئی نہیں، وہ ہے جانور، ان میں صرف خواہش ہی خواہش ہے، ان میں عقل نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک گائے ہے یا ایک بھینس ہے، آپ اس کے آگے 4 من چارہ لا کے ڈال دو، اب اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں کچھ کھا لوں اور کچھ بعد کے لیے بچا لوں، وہ کچھ کھا لے گی، کچھ کو خراب کر دے گی۔ 4 من چارہ اس کے اندر ڈال دو، وہ خراب کر دے گی۔ اس کے پاس عقل نہیں ہے، کچھ اب کھا لو کچھ بعد میں کھا لو، جب میں اس کو ضائع نہ کروں یا میں اس کو خراب نہ کروں، وہ نیچے گرا دے گی اور اس کے اوپر پیشاب بھی کر دے گی۔ تو اس میں خواہش ہی خواہش ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ تیسری مخلوق جو اللہ رب العزت نے بڑی پیدا کی ہے مخلوقات میں سے، وہ انسان ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو ہے وہ عقل بھی رکھی ہے، اس میں خواہش بھی رکھی ہے۔ پھر بطور امتحان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے جو ہے سارا نظام دے دیا کہ اپنی عقل کو جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرتا ہے،
یا جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے. جو محض اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، تو وہ آدمی جو ہے اس دنیا میں ناکام ہے. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کے آگے جو ہے چلے گا اور جو ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لے گا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں یہاں فرشتوں کے متعلق بات کی گئی ہے. آگے حدیث شریف دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر، یہ جو واؤ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو عمر پڑھتے، اس کو عمر نہیں پڑھتے، اور اس کو عمرو بھی نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ سکولوں میں نا بچے جو ہے نا یہ نام آتا ہے اس کو عمرو پڑھتے، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ عمر. اگر واؤ آ جائے راہ کے بعد یہ لفظ عمر ہے، یہ عمرو نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. دوسرے مسلمان جس کی زبان جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمان. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہلانے کے لائق یا مثالی مسلمان وہ آدمی ہے کہ جس کی تکلیفوں سے، جس کے شر سے دوسرے مسلمان بچ کے رہے. کہ وہ اپنے عام طور پر جب انسان دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا تو زبان استعمال کرتا ہے یا ہاتھ استعمال کرتا ہے. ہاں جی، یہ زبان سے کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا. ہاتھ سے جو ہے وہ مارے گا. تو اس لیے عام طور پر نقصان جو ہے ان دو چیزوں کے ذریعے دیا جاتا ہے دوسرے انسان کو. اس لیے فرمایا مثالی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف دینا ناجائز ہے، لیکن جو ہے وہ ٹانگیں مارنا ناجائز ہے. ایسی بات نہیں. جس طرح ہاتھ کا استعمال کسی دوسرے مسلمان پر بلا وجہ ناجائز ہے، اسی طرح ٹانگ کا استعمال بھی ناجائز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹانگیں استعمال کرنا یہ انسانوں کی عادت نہیں ہے، جانوروں کی عادت ہے. اس کی عادت ہے. ٹانگ کا استعمال کون کرتا ہے؟ اب انسان کام کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے کیونکہ نقصان عام طور پر دوسرے مسلمان کو ہاتھ یا زبان کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. وہ مسلمان تو وہ آدمی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ ہے. آگے عقائد اور نظریات 10واں سبق. یہ آپ کی کتاب میں چھپنے سے یہ عبارت عقائد نظریات والی رہ گئی ہے، تو اس کو دیکھ لیں. اس نے بعد میں لکھی نہیں ہوئی، دیکھ لیں، خواتین والے کورس میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں 10ویں سبق کی عبارت. ملائکہ، چونکہ اوپر آیات کی ملائکہ اور فرشتوں سے متعلق آئی ہے تو ان کے متعلق جو ہے وہ عقائد نظریات میں بات ذکر کی گئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے. یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں. جن کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ان کو سر انجام دیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. البتہ ان میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام مقرب اور مشہور ہیں. یعنی بتا دیا فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے جو ہے مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. ایک ہے جن اور ایک ہے فرشتہ. فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور عربی زبان میں اس کی تعریف بس اوقات یوں کہی جاتی ہے، وہ جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفہ. یعنی فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفہ. یہ نور سے بنی ہوئی ایسی مخلوق ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بسا اوقات مختلف شکلیں بھی چینج کر لیتی ہے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے تو اپنی اصلی شکل میں بہت کم آئے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول تھے حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے. تو دیکھیے انسانی شکل کے اندر آتے تھے. یہ ہے آگ کا، یہ اپنا نور کا بنا ہوا ایسا جسم جو مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں فرشتہ. یہ فرشتے کی تعریف ہے. تو اللہ کا بھلا کرے. جو جن ہوتا ہے، جن یہ آگ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے
کہ ہوا جوہر ناری یتشکل باشکال مختلف، یہ آگ سے بنا ہوا ایک ایسا جسم ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے۔ جن بھی جو ہے مختلف روپ دھار لیتا ہے، مختلف شکلیں اپنا لیتا ہے، تو وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور یہ نور کا بنا ہوا جو فرشتہ ہے۔ فرشتے ہیں کتنے ہمیں نہیں پتا کتنے، جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے اور رب تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا وجود موجود ہے، تو حتمی تعداد ہمیں اس کا علم ہے نہیں ہے۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے۔ فرمایا کہ فرشتوں میں جو مقرب ہیں تو مقرب 4 ہیں مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں وہ مقرب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں، تو قریبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کے خاص مرتبہ ہے۔ باقی جو ہے وہ ہے لیکن ان سے کم درجہ ہے۔ فائدے میں بات ارشاد فرمائی گئی، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ فرمایا رسول ملائکہ، دیکھیے فائدہ، فرمایا رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسول ملائکہ باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں۔ عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، بات کو سمجھے تھوڑا سا۔ فرمایا رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہے۔ رسول اس کی جمع رسول ہے۔ رسول جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے اس طرح فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن فرشتوں میں رسول کا وہ تصور نہیں کہ وہ نبی ہو کر آئیں، جس طرح ہم کہتے ہیں رسول وہ ہے جو پیغمبر ہے اور جو ہے وہ ان پہ وحی اترتی ہے اور وہ جو ہے لوگ ہدایت کے لیے، ایسا نہیں۔ فرشتوں کے جب رسول کا لفظ استعمال کیا جائے بمعنی قاصد ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے، اس لیے ان کو رسول کہتے ہیں، قاصد۔ رسول کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد، پیغام لانے والا۔ تو رسول انسانوں میں ہے، جب رسول کا لفظ انسانوں میں سے کسی کے لیے بولا جائے تو مطلب ہوتا ہے وہ شخصیت جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے خاص کیا اپنی وحی کے ساتھ، اور خاص کیا نبوت اور رسالت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ رسول ہوتا ہے۔ تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس آتے تھے ان پر بھی رسول کا اطلاق ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں جو رسول بشر ہیں، بشر انسان، انسانوں میں جو رسول تھے یعنی انبیاء تھے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، یہ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتے رب تعالیٰ کا پیغام انبیاء کے پاس لایا کرتے تھے۔ انبیاء ان سے افضل ہیں، رسول ان سے افضل ہیں۔ ان سے، ان فرشتوں سے جو اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے، رسول ان سے افضل ہیں۔ رسول چونکہ انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہی اللہ پاک کسی کا انتخاب فرماتے ہیں وحی کے لیے، اور انتخاب فرماتے ہیں اپنی کتابوں کے نازل کرنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ افضل ہیں ان فرشتوں سے جو رب تعالیٰ کا پیغام انبیاء کے پاس لایا کرتے تھے۔ اچھا، اب آگے فرمایا کہ رسول ملائکہ باقی تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، انسانوں سے بھی افضل ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس لایا کرتے تھے وہ فرشتے باقی فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور انسانوں سے بھی افضل ہیں، انسانوں سے بھی، باقی انسانوں سے بھی افضل ہیں۔ اور آگے بتا دیا عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ عام فرشتہ یعنی ان کے علاوہ جو ہے وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، تو ان کا درجہ عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ عام طور پر جو ہے ہم یہ پڑھتے یا سنتے ہیں کہ انسان کا مرتبہ فرشتے سے زیادہ ہے، ہر انسان کا مرتبہ فرشتے سے زیادہ نہیں ہے۔ انبیاء کا مرتبہ سب فرشتوں سے زیادہ ہے، خواہ وہ فرشتوں میں پیغام لانے والے ہوں یا دوسرے ہوں۔ باقی اس کے بعد نمبر آ گیا ان فرشتوں کا، مرتبہ آ گیا ان فرشتوں کا جو پیغام لانے والے تھے، تو ان کا درجہ باقی فرشتوں سے بھی افضل ہے، انسانوں سے بھی افضل ہے، اور عام انسانوں کا درجہ عام فرشتوں سے افضل اور بڑا ہوا۔ مسائل و احکام، 10ویں سبق میں جو مسائل ذکر کیے گئے یہ تیمم کے متعلق ہے۔
तयम्मुम बसा औकात इंसान के पास इस्तेमाल के लिए पानी नहीं होता, लेकिन उसको वजू की या गुस्ल की हाजत होती है, तो उस वक़्त के लिए तयम्मुम का हुक्म है। या पानी तो है लेकिन उसके इस्तेमाल पर किसी वजह से कादर नहीं है, बीमार है, पता है कि अगर पानी को इस्तेमाल करूंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो या पानी है किसी जगह पर, वहां पे जो है दरिंदा बैठा हुआ है, ये पानी लेने के लिए जाएगा, दरिंदा इसको मार देगा। जहां पानी है वहां कोई दुश्मन बैठा हुआ है, पता भी इतने इन्हें पानी लेना आना, पानी लेने जाएगा तो वो इसको कत्ल कर देगा, जान का खतरा है, अब तयम्मुम कर सकता है। तो तयम्मुम के मसाइल यहाँ बयान किए गए। कहते हैं तयम्मुम के 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? नंबर 1 नियत करना। किस बात की नियत करना? पाक मट्टी से पाकी हासिल करने की नियत करना। चूंकि तयम्मुम मैंने अर्ज किया था पहले, गुस्ल और वजू दोनों की तरफ से हो सकता है, तो अगर वजू की तरफ से तयम्मुम कर रहे हो तो वजू की नियत करेंगे, अगर गुस्ल की तरफ से कर रहे हो तयम्मुम तो फिर गुस्ल की नियत करेंगे। पाक मट्टी से पाकी हासिल करने की नियत करना, क्या अल्लाह मैं नापाक हूँ, बेवजू हूँ, ये इसलिए इस मट्टी को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाक हो जाए। तो वैसे तो मट्टी जो है वो बहैसियत मट्टी पाक करने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दे दिया पानी ना हो तो अपना मट्टी के जरिए तयम्मुम करो, पाक हो जाओगे, तो इसलिए जो है वो अब नियत करेंगे तो पाक हो। एक आदमी जो है बाजार से मट्टी उठाकर मुंह पे मल ले, इतनी चाहे मल ले, वो पाक नहीं होगा। पाक मट्टी से पाकी हासिल करने का इरादा किया जाएगा तब पाक होगा, और वो भी उस वक़्त मैंने बताया जिस वक़्त के शराइत पाई जाए तयम्मुम की, इंसान के पास पानी ना हो, जब पानी के इस्तेमाल का कादर ना। नियत करना ये तयम्मुम का पहला फर्ज है। नंबर 2 चेहरे पर हाथ मलना। देखो तयम्मुम करने का तरीका ये है कि पाक मट्टी आप ले ले, ढेले हैं तो वो ले ले, मट्टी है तो वो ले ले, और उसको सामने जो है वो इस तरह सेट करके रख ले, उस पर 2 मरतबा हाथ मारने। पहली मरतबा इस तरह दोनों हाथ मारकर इस तरह हरकत देके इस तरह झाड़ लेना, ऐसा नहीं झाड़ना, इस तरह झाड़ना, हाथ मारे जमीन पे इस तरह झाड़ा, उसके बाद पूरे चेहरे पर जो है इसको मल लेना है हाथों, पूरे चेहरे पर, कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां इंसान का हाथ ना पहुंचे, पूरे चेहरे पर। जिस तरह के जब वजू में चेहरा धोते हैं तो पूरे चेहरे को धोते हैं ना, इस तरह। दूसरी मरतबा फिर जमीन पे हाथ मारना है, हाथ मारने के बाद फिर इस तरह एक मरतबा झाड़ लिया। फिर जो है पहले दाएं हाथ को कोहनियों समेत जो है उसका मसा कर लेना है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह आए और घुमाकर इस तरह ले गए। देखिए फिर गौर करें, 3 उंगलियां ना, ये देखिए 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया, सिर्फ जाते हुए ये जगह इस्तेमाल कर दी। ये देखिए अब ये रह गया, ये वाला इस्तेमाल होने वाला, इसको यूं इस्तेमाल करना। तो पहली मर्तबा कहते हैं कि जी चेहरे पर हाथ मारना, चेहरे पर जो है वो हाथ को मलना जमीन पर मारकर दोनों हाथों को। और नंबर 3 तयम्मुम का तीसरा फर्ज है बाजुओं पर हाथ को मल लेना। और मैंने बताया कि दूसरी मरतबा दोनों हाथ जमीन पर मारकर जो है वो हाथों पर किस तरह मलने हैं, कोहनियों समेत जो है, ऐसी जगह कोई ना हो जहां पर जो है वो आपका हाथ ना पहुंचे, सारी जगह पर जो है मसा हो जाए। आगे तयम्मुम की सुन्नतें, तयम्मुम की सुन्नतें क्या है? जिस तरह वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ जाती है, तयम्मुम से पहले ही बिस्मिल्लाह पढ़ ले। नंबर 2 लगातार तयम्मुम करना, एक तसलसल के साथ। 2 मरतबा जमीन पर हाथ मारने, पहली मरतबा हाथ मार के चेहरा, दूसरी मरतबा हाथ मार के अपने बाजू पर मलने, तो सलसल के साथ हो, इसमें वक्फा ना, बात समझे ना जी। नंबर 3 तरतीब से तयम्मुम करना, तरतीब से, यानी पहले दोनों हाथ मार के चेहरे पे मलने हैं, फिर दोनों हाथ मार के कोहनियों समेत बाजू पे मलने हैं। नंबर 4 मट्टी पे हाथों को हरकत देना, यानी मैंने इस तरह ये हरकत जमीन पर मारना, मट्टी पर दोनों हाथों को हरकत देना,
یہ سنت ہے۔ نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا، جب تیمم کیا تو ہاتھوں پر بھی پھیر لیا، کوڑیوں سمیت اس طرح سارے انگلیوں کا خلال جو کر لیا، بات یوں کر کے پہلے یوں پھر جو ہے خلال کر لیا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ تیمم کی شرائط، یعنی کب جو ہے تیمم کرنا معتبر ہوگا اور کہیں گے تیمم ہو گیا۔ نمبر 1 نیت کرنا، اگر تیمم سے پہلے تیمم کرنے کی نیت کی ہے تب تو مٹی کے استعمال سے تیمم ہوگا، لیکن اگر تیمم کی نیت نہیں کی، جتنی چاہے مٹی مل لے، اس سے وضو کے کیا مقام تیمم نہیں بنے گا، پاکی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کی جنس میں سے ہو، وہ زمین کی جنس میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ زمین کی جنس میں سے ہو یعنی جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے۔ جو چیز جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے، وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہوتی۔ لیکن لوہا ہے، یہ جلانے سے جل جاتا ہے، لکڑی جلانے سے جل جاتی ہے اور لوہا پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ جو چیز جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا، اور جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ مثلاً دیکھیں مٹی ہے، ریت ہے، چونا ہے، گاچی ہے، ان چیزوں سے تیمم ہو جائے گا۔ اچھا یہ فرمایا ہاں جی، نمبر 3 شرط بیان کر رہے ہیں، ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازو پر پھیرنا۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ جب تیمم کرنا ہے تو دونوں ہاتھ زمین پر مارنے، اب یہ نہیں کہ ہاتھوں کا بالکل تھوڑا حصہ استعمال کرنا تیمم کے لیے، بسے کے لیے، بلکہ کم از کم ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرنا، کوشش کرنی پورا ہی کرنا، لیکن کم از کم اکثر حصہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، یہ تیمم کی شرائط میں سے ہے۔ پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ مار کے چہرہ، دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مار کے بازو، کولیوں سمیت۔ نمبر 5 اس طرح چہرے اور بازو پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسا سے خالی نہ رہے، یعنی ہر جگہ پر جو ہے وہ ہاتھ پھر جائے۔ نمبر 6 جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے۔ اگر مجبوری نہیں پائے گی، بغیر مجبوری کے ہی تیمم کر رہا ہے، پانی بھی موجود ہے حالانکہ، تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی اور وہ آدمی بے وضو کا بے وضو رہے گا، بے غسل کا بے غسل رہے گا۔ وہ مجبوریاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے، کہتے ہیں ان کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل دور ہو۔ پانی انسان کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں پر پانی مل نہیں رہا، کم از کم جو ہے چاروں طرف سے 1 میل پانی جو ہے دور ہو یا اس سے زیادہ دور ہو۔ تو اس صورت میں حکم ہے کہ آدمی اب پانی کی تلاش میں نہ جائے، اب تیمم کر کے جو ہے وہ وضو کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا اور نماز پڑھ لے۔ اس میں پھر بہت بڑا حرج ہے، 1 میل جانا پڑے گا، 1 میل واپس آنا پڑے گا، خاص طور پہ سفر کی حالت میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، اگلا سفر کرے گا نہیں، پھر نماز کا وقت آ جائے گا، ہاں جی، تو مشکلات ہے۔ اور اب کیسے پتہ چلے گا بھی 4 میل سے 1 میل دور پانی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مشرق کی جانب بھی 1 میل سفر کرے، مغرب کی جانب بھی 1 میل سفر کرے، شمال بھی پھر جنوب 4 میل سفر کر کے لب کے پھر آ کے تیمم کرے؟ نہ 4 میل سفر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کی عقل کر دیتی ہے یا معلومات کر دیتی ہے، یا تو خود غالب گمان اس کا ہو، عقل فیصلہ کرے بھئی حالات ایسے ہیں، جگہ ایسی ہے کہ یہاں 1 میل تک دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، غالب گمان ہے کہ 1 میل تک پانی نہیں ہوگا، عقل فیصلہ کر دے۔ جب وہاں کو بتانے والا آدمی موجود ہو کہ وہ بتا دے کہ بھئی یہاں قریب قریب پانی نہیں ہے، پانی بہت دور ہے، اس نے بتا دیا کہ بھئی 1 میل قریب پانی ہے ہی نہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو غالب گمان پر عمل کر لے یا کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ کر عمل کر لے، تو نہیں کرتے۔ جی کہتے ہیں نمبر 2 پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جاؤں گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا معذور ہو جاؤں گا، یا مر جاؤں گا۔
पानी बसा होता है, सर्दियों में ऐसे हालात पेश आते हैं, खराब पहाड़ी इलाके बड़ा होता है इस तरह, वो अपना पानी जो है वो अपना जम जाता है, चश्मे जम जाते हैं। वहाँ पानी को इस्तेमाल करना, अगर लकड़ियाँ दस्तयाब ना हो, पानी गर्म करके वो इस्तेमाल करते हैं बेचारे। अगर लकड़ियाँ ना मिले तो वो तो बेचारे अगर पानी को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पानी को इस्तेमाल करने से बेचारे के जो है वो हाथ छाल हो जाएंगे। हाँ जी, तो अगर उस ठंडे पानी से बर्फ से जो है इस्तेंजा करना पड़ गया तो कैसे करेंगे, बड़े हालात खड़े। हाँ जी, बड़ा मसला है। तो इसलिए जो है मजबूरी है कि पानी है तो सही, लेकिन पता है इस्तेमाल करेगा तो बीमार हो जाएगा या बीमारी बढ़ जाएगी। ये पानी के इस्तेमाल करने से आदमी वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अब जो है उसके लिए इजाजत है कि पानी की बजाय तयम्मुम करते हैं। पास में है जी। नंबर 3, पानी तो मौजूद हो लेकिन खतरा हो कि वुजू या गुस्ल कर लिए तो बाद में सख्त प्यास लगने की सूरत में और पानी नहीं मिलेगा। यानी आदमी सफर की हालत में है, पानी इंसान के पास थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन उससे या तो वुजू कर सकता है या उसको पी सकता है। अब अगर उसने वुजू कर लिया तो उसको पता कि पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, प्यासा मर जाऊंगा। तो अब और कोई पानी इधर है नहीं, अब भी हुक्म है कि वो तयम्मुम कर ले और पानी को पीने के लिए संभाल ले। नंबर 4, पानी तो बहुत हो लेकिन उसे हासिल ना कर सकता हो, जैसे कुएं के किनारे खड़े हो लेकिन डोल वगैरह ना हो। पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था, तो डोल के बगैर कुएं से पानी निकलता नहीं है, तो डोल वहां पानी निकालने के लिए है नहीं, तो और करीब करीब को आदमी में नहीं है जिससे आदमी मांग सके। अब मजबूरी है, अब कुएं के अंदर छलांग लगा के तो वुजू करने से रहा बेचारा, तो अब यही हुक्म का तयम्मुम कर। या कहते हैं मोटर लगी हो लेकिन बिजली ना हो, इस तरह नहीं जिस तरह हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बिजली ना हो, पानी अगर हमारे पास नहीं है साथ वाले घर से मिल जाएगा, उसके साथ वाले घर से मिल जाएगा। हमारे यहाँ बिजली बंद हो तो तयम्मुम नहीं करना, तो हमारे यहाँ साथ वाले घर से मिल जाता है। हाँ, अल्लाह ना करे कभी इस तरह के हालात आ जाए, कई दिन हो गए बिजली बंद है, गाँव में नलका भी कोई नहीं, पानी कहीं से मिल नहीं रहा, पीने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई है, पानी की किल्लत पेश आ गई है, 1 मिनट करीब पानी नहीं है। अब जो है इस तरह की सूरत पेश आ गई, तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 5, जब ऐसी नमाज के ज़ाया होने का खतरा हो जिसकी कज़ा नहीं तो पानी के बावजूद तयम्मुम करना जायज है। ऐसी नमाज के कज़ा होने का खतरा हो जिसकी कज़ा नहीं तो फिर आदमी वुज़ू की बजाय तयम्मुम कर सकता है। मसलन आदमी फौतगी हो गई, जनाजा पढ़ने के लिए जा रहा है, तो गया देखा तो जनाजे की सतरें बन गई थी, इससे का वुजू नहीं था। अब जो है इसको खतरा कि अगर मैं वुजू करने लगूंगा तो उधर से जो है वक्त जनाजे में तो सारा पता 1-1.5 मिनट लगता है सारे का सारा, तो अगर मैं वुजू में मशगूल होगा तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। तो इसलिए जो है उसको खतरा हुआ, इस मजबूरी की वजह से इसको इजाजत है कि जल्दी जल्दी वुजू करने की वजह तयम्मुम करके जनाजे के अंदर शिरकत करें, क्योंकि जनाजे की बात में कज़ा नहीं, जनाजे की बात में कज़ा, लेकिन शर्त है इसके कि वो आदमी उन लोगों में से हो जिसके आने का इंतजार ना किया जाता। बास लोग खास होते हैं जनाजे में, उनके आने का इंतजार किया जाता है। अभी मैयत का अब्बू जी है, मैयत का बेटा है, मैयत वालों का भाई है, मैयत का सरपरस्त है, अब जब तक वो नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक जनाजा नहीं पढ़ाते ना मौलवी साहब, उसका इंतजार हो जाएगा, उसके लिए तयम्मुम करना जायज नहीं है। जिसका इंतजार हो सकता हो तो वो वुजू करके फिर ही अगर शामिल हो, उसका तयम्मुम जायज नहीं है। जिसका इंतजार ना हो, लोग उसका इंतजार नहीं करेंगे, नादा खड़ा कर लेंगे, उसके लिए तयम्मुम की इजाजत। मैयत का वारिस, मैयत का भाई जिसका इंतजार हो सकता हो और लोगों को पता कि वो नहीं आया, मौलवी साहब को पता कि वो नहीं आया, तो जो है अब उसके आने का इंतजार होगा, तो अब वो वुजू करके आएगा तो फिर नादा। बस में ये नमाज है ईद की नमाज है, क्योंकि ईद की नमाज की भी कज़ा नहीं है, बाद में आदमी अकेला नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए जमात के साथ ही होगी सो होगी। तो अब अगर ईद के दिन ही लेट पहुंचा और वुज़ू भी नहीं था, देखा तो ईद की नमाज खड़ी होगी, इसको खतरा कि अगर मैं अल्लाह का भला करे वुज़ू के लिए गया, उधर मेरी ईद की नमाज निकल जाएगी, तो फिर जल्दी जल्दी इसके लिए हुकूमत तयम्मुम कर ले और ईद की नमाज में शामिल। अगर तो पानी करीब है तो पता है जल्दी वुजू कर लूंगा, मुझे एक आध रकात ईद की मिल जाएगी, तो एक आध रकात मिल गई, समझो नमाज मिल गई, तो एक बाकी खड़ा कोई पढ़ सकता है ना जी। तो यानी बिल्कुल नमाज नहीं मिलेगी ये खतरा हो तो फिर तयम्मुम कर सकते।
کیونکہ پھر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، وہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے نا۔ بات سمجھ آئی؟ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، کہتے ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے، میں نے اس کی پیچھے آگی، ویسے تو جلانے سے نہ جلے، مٹی جلانے سے نہیں جلتی، ریت جلانے سے نہیں جلتی، گاچی جلانے سے نہیں جلتی، ہاں جی، چورنا جلانے سے نہیں جلتا، ان سے تیمم جائز ہے۔ پگھلانے سے نہ پگھلے، جو پگھلانے سے پگھل گئی اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، جس طرح کہ لوہا تانبا پگھلانے سے پگھل جاتے ہیں، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، زمین میں دفن کرنے سے نہ گلے سڑے، جو چیز زمین میں دفن کرنے سے گل سڑ گئی اس سے تیمم کرنا جائز ہے نہیں۔ مسنون دعا، آج سبق کے آخر میں مسنون دعا آ رہی، تو گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی طاقت صرف اللہ ہی کے قبضہ میں۔ گناہ سے بچتا ہے تو انسان اللہ کی توفیق سے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہوتی ہے، تو وگرنہ جو ہے انسان ماں سب کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اس سے انسان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھتا ہے، وہ آفتوں مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، حادثات سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق